ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنا من الصالحين۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 تا 75 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے بخشا ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام، نافلۃً، بطور انعام کے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا ان کو أَئِمَّةً، پیشوا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الیہم، ان کی طرف، فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی، وإقام الصلاة، اور نماز قائم کرنے کی، وإیتاء الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، آتیناہ، ہم نے اسے دیا، حکماً، حکم، وعلماً، اور علم، ونجیناہ، اور ہم نے اسے نجات دی، من القریۃ التی، ایسی بستی سے جس کے رہنے والے، کانت تعمل الخبائث، برے کام کیا کرتے تھے، انہم، بے شک وہ لوگ، کانوا قوم سوء فاسقین، برے لوگ تھے، بے شک وہ بری قوم تھے، فاسقین، نافرمان تھے، وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے اسے داخل کیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انا من الصالحین، بے شک وہ نیکی
کرنے والوں میں سے تھے، انہو من الصالحین، بے شک لوط نیکیوں کرنے والوں میں سے تھے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر کل کے دن میں بھی کچھ ہو چکا تھا۔ ان آیات کریمہ کی مزید جو تفسیر رہتی تھی آج کے سبق میں اسے بیان کیا جائے گا۔ کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مذاہب میں مسلم قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کیا، نصرانی کیا، مسلمان تو پھر ہے ہی، اور صائبی اور مشرکین وہ سب کے سب عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اپنی نسبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر عرم میں پیدا ہوئے اور ایسے گھرانے میں پیدائش ہوئی جو شرک کیا کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ آزر بت قدوں کی ذمہ داریاں سنبھالا کرتا تھا۔ مذہبی محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کا آزر وزیر تھا۔ جہاں کہیں بھی بتوں کی کمی پڑتی یا آرڈر کے ذریعے تیار کرتا اور ان بتوں کو ان دکانوں پر، ان مارکیٹوں پر، ان گھروں میں پہنچا دیا کرتا جہاں پر جتنی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے تبلیغ کو شروع کیا اور بادشاہ تک تبلیغ کو پہنچایا، لیکن نہ والد مانا، نہ قوم مانی، نہ بادشاہ مانا۔ آپ پر ایمان لانے والے آپ کی بیوی سارہ تھی علیہ السلام، آپ پر ایمان لانے والے آپ کے بھتیجے لوط تھے علیہ السلام۔ تو قوم خوشی منانے کے لیے اپنے سال بھر میں جو ایک دن خوشی کا آیا کرتا تھا، عید کا دن یا میلے کا دن، اس کو منانے کے لیے ساری کی ساری قوم کہیں دور میدان میں، خوشی کے جو میدان تھا جہاں پر لوگوں کا رشک و ہجوم لگا کرتا تھا، وہاں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا اور پیچھے سے جو ان کا بت خانہ تھا، جس کو شاہی بت خانے کی حیثیت حاصل تھی، اس میں تقریباً 72 بت تھے، کلہاڑی پکڑی اور اس سے ایک ایک کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور جب کسی بت کو توڑتے تو اس سے کہتے، خطاب کرتے ہوئے کہ ما لکم لا تنطقون، بولو نا، بولتے کیوں نہیں، اور سنتے کیوں نہیں، دیکھتے کیوں نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کھاتے کیوں نہیں، تو ان کو مارتے جا رہے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی گردن توڑتے جا رہے اور یہ کہتے جا رہے، یہاں تک کہ جو ان کا مرتبے کے اعتبار سے یا جسامت کے اعتبار سے جو بڑا بت تھا، جس کو لوگوں نے زیادہ عزت دی ہوئی تھی، اس کے کندھے پر کلہاڑی کو رکھ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو قوم آئی اور انہوں نے جب اپنے بت کھانے کے یہ حالات دیکھے کہ 72 بت ٹوٹ پھوٹ کر پڑے ہیں، تو غضبناک ہو گئی اور ایک ہلا گلا مچ گیا اور سارے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اس نے کیا کر دیا۔
تو جب پوچھا گیا کس نے کیا ہے تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ ایک شخص ان کا ذکر کیا کرتا تھا، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بلاؤ اسے۔ بادشاہ بھی موجود، قوم بھی موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بڑے سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا۔ اس نے ہو سکتا ہے ان چھوٹوں کو سزا دی ہو، انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہو، تم اس سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو قوم کہنے لگی تو ابراہیم جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، تو جانتا ہے یہ سن نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو دلیل پکڑا اور فرمایا پھر تم ایسی مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے؟ تو وہ لوگ شرمندگی سے ان کی گردنیں جھک گئی اور وہ سب کے سب شرمندہ ہوئے، لیکن اپنی ضد کو نہ چھوڑا۔ کفر اور شرک کی جو ضد تھی اس پر اڑے رہے، اور ضد کا کوئی علاج نہیں۔ تو انہوں نے، اب کوئی دلیل تو تھی نہیں تو کوئی بات کرتے، گفتگو کرنے کے لیے مزید کوئی باتیں ان کے پاس رہی نہیں، تو انہوں نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود ابن کنعان نے حکم جاری کر دیا کہ اس کے لیے آگ کو بھڑکایا جائے، ایک بھٹا جلایا جائے، لکڑیاں جمع کی جائے اور اس میں ابراہیم کو ڈالا جائے اور اس کو اس میں ڈال کر جو ہے آگ کے اندر شہید کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ بوڑھے پیچھے رہے، نہ عورتیں پیچھے رہی، نہ جوان پیچھے رہے، نہ بادشاہ پیچھے رہا، سب کے سب مل کر، قوم مل کر کہ ہم اپنے معبودوں کی مدد کرتے ہیں، اور لکڑیاں جمع کرنا شروع کی، یہاں تک کہ ایک میدان میں بہت ساری لکڑیاں جمع کر لی اور پھر اس میں آگ کو بھڑکایا، سلگایا، بھڑکایا، اور آگ کے لوگ جو ہے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ پھر اس وقت ایک حسن نامی ایک انجینئر تھا، اس نے ایک منجمیک بنائی، اور اس کو بنانے کے بعد مقصد یہ تھا کیونکہ آگ کے قریب جا کر تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا بہت مشکل ہے، تو اس نے کیا کیا، اس منجمیک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، آپ کا لباس اتارا گیا اور رسیوں سے جکڑ کر آپ کو اس میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکی جو آگ تھی اسے حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ تو سلامتی والی ہو جا، نہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ میرے خلیل کو سردی لگے، نہ اتنی گرم ہو کہ میرے خلیل کو گرمی لگے۔ 40 دن اللہ کے اس پیغمبر نے اس نے گزارے۔ اب اس میں ایک کیڑا ہے، عام طور پر یہ گھروں میں جو چھپکلی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے جو ہے یہ بھی اس آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک مارا کرتی تھی۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو ایک وار میں مار دے اس کے لیے 100 درجے، جو 2 واروں میں مارے اس کے لیے 50 درجے، 1 درجہ، جو 3 واروں میں مارے اس کے لیے بھی 1 درجہ۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ایک وار میں اس کو مار دے اسے 100 گنا نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ یعنی اس کا اجر اتنا ہے کہ یہ اللہ کے خلیل کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آگ میں جلانے کے لیے اس نے پھونک ماری تھی، تو اس کو مارنا ثواب ہے۔ پھر ایک کبوتر تھا، وہ آسمان کی بلندیوں پر جا کر اپنی چونچ میں پانی کی بوند لے کر اس آگ پر پھینکا کرتا تھا کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے۔ کسی کہنے والے نے کہا اے کبوتر، تیری ایک بوند پانی کی کیا حیثیت کہ اس آگ کو بجھا ڈالے، تو ایسی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے رب کے دربار میں یہ بات کہہ سکوں کہ اے اللہ، میں نے تیرے خلیل کو بچانے کے لیے جتنی مجھ میں ہمت اور کوشش اور طاقت تھی میں نے اس کا استعمال کیا، اور اس آگ پر وہ بجھانے کے لیے پانی کی بوند کو برسایا، تو اللہ میرا راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں بھی میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جنہوں نے خلیل کو بچانے کے لیے کوششیں کی، تو میں تو اس لیے یہ بوند پھینک رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آتش نمرود سے حفاظت فرمائی۔ جب آپ وہاں سے نجات پا کر نکلے تو آپ کا جو والد تھا آزر، وہ کہنے لگا اے ابراہیم،
نعم رب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تو کتنا اچھا ہے۔ یہ باتیں کہی لیکن چونکہ ضدی تھا، ایمان پھر بھی نہ لایا، شرک کو نہ چھوڑا، کفر کو نہ چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت کر چلے گئے، اور وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے غلط نظر ڈالی حضرت سارہ علیہ السلام پر، لیکن وہ اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ کی میرے رب نے حفاظت فرمائی۔ اب اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی پاکیزہ بیوی ہے، اس پر کون کیسے گندی نظر ڈال سکتا ہے؟ اللہ اپنے پیغمبروں کے لیے ایسی خواتین کا انتخاب میرا رب نے فرمایا جو ہر طرح کی غلاظتوں سے، ناپاکیوں سے پاک ہوا کرتی تھی، اور اس طرح کی گندگیوں کے قریب بھی نہ جاتی تھی۔ تو اس نے جب دیکھا یہ تو کوئی ولیہ ہے، وہ نیک خاتون ہے، وہ فرشتہ نما ہے، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ نہ صرف آزاد کیا، ایک لونڈی بھی بطور انعام کے دی، جس کو ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ نے ہدیہ کر دی۔ آپ نے اسے آزاد کر کر نکاح کر لیا۔ پھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیوی سارہ علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے، اولاد مانگتے 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 بڑھاپا آ گیا۔ بیوی سارہ کی عمر 99 سال ہو گئی، خاوند ابراہیم کی عمر 120 سال ہو گئی۔ اللہ پاک نے پہلے سارہ علیہ السلام کو اولاد نہ دی، بلکہ ہاجرہ علیہ السلام کو اولاد دی۔ اب چاہے اولاد ہاجرہ سے ہو یا سارہ سے ہو، لیکن باپ تو ایک ہے نا، ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہلے ہاجرہ کے ذریعے پوری کی، تو ان کو اولاد دی، اور جو اولاد ملی اس کو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ابھی ننھے اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کے لیے ابراہیم کو حکم دیا، اے ابراہیم ان کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر آ جاؤ اور ان کو وہیں پر رہنے دو۔ اب اللہ کے ہاں تو مستقبل کے سارے مناظر سامنے تھے کہ کیا ہونا ہے، کیا بننا ہے، یا عرب کی دھرتی پر کس ہستی نے تشریف لانا ہے، کس کی نسل سے تشریف لانا ہے، یہ تو سب میرے رب کے علم میں تھا کہ اس بنجر بیابان اور ویران اور صحرائی علاقے میں جہاں دور تک کوئی آبادی نہیں، اس کو کس طرح آباد کرنا ہے، کس طرح لوگوں سے اس کو بڑھانا ہے، کس طرح بستیوں میں اس کو بڑھانا ہے، یہ اللہ کے علم میں تھا۔ تو حضرت اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر رہنے لگے۔ اللہ پاک نے ان کی برکت سے وہاں پر آبادی کو، بستی کو بڑھا دیا۔ دیکھے آب زمزم کا جب کنواں وہاں سے نکلا اور پانی نمودار ہوا، تو اس پانی کو دیکھ کر آسمان پر پرندے منڈلانے لگے۔ پرندوں کو دیکھ کر کافرے والوں کی نظر پڑی تو یہاں پر آ کر اجازت کے ساتھ رہنے لگے، اور ایک قبیلے سے دوسرا قبیلہ، دوسرے سے تیسرا قبیلہ، اس طرح بستی بڑھتی چلی گئی۔ آج آپ دیکھیں مکہ کی دھرتی پر کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کتنے بڑے بڑے گھر ہیں، اور کیسی عظیم سڑکیں ہیں۔ اللہ پاک نے اسے جگمگا دیا، اسے چمکا دیا، کعبۃ اللہ کو روشن کر دیا۔ اور دوسری طرف حضرت سارہ علیہ السلام، اب ہاجرہ کو تو اولاد ہو گئی، لیکن سارہ علیہ السلام اب یہ اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے، اللہ سے دعائیں کر رہی ہیں۔ میرے رب نے جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے، سارہ علیہ السلام کی بھی دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ پاک نے بشارت دی، اے ابراہیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اب اتنا انتظار کیا، میرے رب نے ایک نہیں دو بشارتیں کٹھی دے دی۔ ابراہیم تو اپنی زندگی میں اسحاق بیٹے کو بھی دیکھے گا، تو اپنی زندگی میں یعقوب بیٹے کو بھی دیکھے گا۔ اللہ پاک نے بشارتیں عطا فرمائی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر یہ خوشخبری دی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام فرمانے لگی، یا ویلتا انا عجوز وہذا بعلی شیخا، کہ میری ہڈیاں جب کمزور ہو گئی، میرا خامد بوڑھا ہو گیا کہ اس کی عمر 120 سال، میری عمر 99 سال، تو اس عمر میں اس نہج پر پہنچنے کے بعد کیا ہمیں اولاد ہوگی؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، کیا اللہ کے حکم پر
آپ تعجب کرتی ہو؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ جوانی میں دے دے، وہ بڑھاپے میں دے دے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بشارت عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کی بھی اللہ پاک نے خواہش کو پورا کر دیا۔ دونوں بیویوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اولاد کی جو ہے اللہ کی نعمت ہے اس کے پورا کر دیا۔ اب جب بشارت دی تو اسحاق آگے، یعقوب آگے، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب سے میرے رب نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت دی، یعقوب علیہ السلام کو بھی نبوت دی، یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت دی۔ 12 بیٹوں سے 12 قبائل بنے، سب کے سب بنی اسرائیل کی صورت میں وجود میں آئے، بڑی بڑی بستیاں بن گئی، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل پھیل گئے، اور پھر ان میں 4000 پیغمبر تشریف لائے۔ آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے 600 سال بعد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بشارتیں دی ان کے بارے میں اس آیات کریمہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ، اے ابراہیم ہم نے بخشا آپ کو اسحاق و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نافلہ بطور انعام کے۔ کل کے سبق میں نے ذکر کیا، نافلہ کہتے ہیں زائد چیز کو، جو زائد ہو، جس طرح کے فرضوں میں نوافل زیادہ ہوتے ہیں فرضوں کے بعد، یا فرضوں کے بعد جس طرح کے ظہر کی نماز میں ہے، جس طرح کے مغرب کی نماز میں ہے، جس طرح کے عشاء کی نماز میں ہے، تو آپ پڑھ لو ثواب، نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن میرا رب سنتوں اور نوافل کی برکت سے فرضوں کے اندر کی گئی کمیوں کو پورا کریں گے، اس لیے نہ سنتیں چھوڑنی چاہیے نہ نوافل چھوڑنے چاہیے، مکمل نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ان بیٹوں سے انعام کے طور پر اللہ پاک نے اولادیں عطا فرمائی۔ کسی کو کوئی تحفہ ملے، گفٹ ملے، ہدیہ ملے، تو جس کو ملتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے۔ اولاد سے بڑھ کر کسی کے لیے کیا خوشی ہوگی جس کو ایک زمانے کے بعد اولاد مل جائے، اور ایک بشارت نہیں کئی بشارتیں ایک ساتھ مل جائے کہ نبوت بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ایک کو ہم نے نیک بنایا، وہ نیکی کرنے والے تھے۔ اب جس کو نبوت مل جائے، نبی بن جائے، پیغمبر بن جائے، رسالت مل جائے، اس کے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ نبوت کے ملنا نیکی کی پر دال ہے، رسالت کے ملنا نیکی پر دال ہے۔ دلیل ہے کہ اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی، پھر اللہ پاک نے ان کے اندر جذبہ عطا فرمایا دعوت و تبلیغ کا۔ لوگوں کو کفر سے روکتے تھے، لوگوں کو گمراہی سے روکتے تھے، شرک سے منع کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ ہر ایک کی یہ دعوت رہی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی نے یہ دعوت دی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ موحد اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، اس دعوت کے سلسلے کو شروع فرمایا، اور آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کی بھی دعوتیں رہی ہیں، لیکن زیادہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور سب نے نبوت توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، لیکن قوموں نے عام طور پر انکار ہی کیا، بہت کم ایمان لانے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن 950 سال کی تبلیغ کی محنت میں 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، اس سے زیادہ نہ ہو سکے، یہاں تک کہ بیٹا بھی کفر کی حالت میں طوفان نوح کا اندر غرق ہوا، اور وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ تو میرے رب نے فرمایا
کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان میں سے ایک کو نیک بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا، یہ لوگ یہدون بِأَمْرِنَا، رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، جو ہمیں ان کو حکم دیتے اس کے مطابق ان حکموں کو میری مخلوق تک پہنچاتے اور لوگوں کو گمراہی سے روکتے، نیکی کا حکم کرتے۔ میرے اللہ نے اس امت کو جو ایک بہترین امت قرار دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو لقب ملا ہے، یہ خطاب ملا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اے لوگوں کی طرف نکلتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو اس وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ تو یہ نیکی کا حکم کرنے کا کام صرف علماء کا نہیں ہے، قاریوں کا نہیں ہے، حفاظ کا نہیں ہے، نیکی کا حکم کرنے، خود بھی نیکی کرنا، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم کرنا، یہ ایک ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، ہر مسلمہ پر ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس تبلیغ کو شروع کرے، اپنے بچوں سے کہے بیٹا نماز پڑھو، بیٹا سچ بولو، بیٹا جھوٹ نہ بولو، بیٹا جھگڑے نہ کرو، بیٹا جو ہے قرآن کی تلاوت کرو، بیٹا جو ہے ہر طرح کی بے حیائی سے، بیٹے تم نے بچنا ہے، تم نے باز رہنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، نیکی کی تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرے، نبی کا تعارف کرائے، اللہ کا تعارف کرائے، آخرت کی فکر دلائے، اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبیوں پر، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دے اور آخرت کی فکر دلائے کہ بیٹا یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، اور اس زندگی نے موت نے اپنا نوالا بنانا ہے اور یہ زندگی نے ختم ہونا ہے، اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ پاک نے یہ زندگی اور موت اسی لیے پیدا کی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے چلایا تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے کامیابی ہوگی، جو برے عمل کرے گا اس کے لیے ناکامی ہوگی۔ اللہ پاک نے دو عظیم طبقے پیدا کیے ہیں، ایک طبقے کو جنت کہا جاتا ہے، دوسرے طبقے کو جہنم کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا اے بیٹی، ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے اعمال کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، اگر اچھے عمل ہوں گے تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، اگر برے عمل ہوں گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اصل کامیابی وہ ہوگی یہ دنیا کے اندر اچھی زندگی کا مل جانا، بنگلوں کا مل جانا، گاڑیوں کو مل جانا، کارخانوں کا مل جانا، خوب رنگ برنگے کھانوں کا مل جانا، عیش و عشرت کا مل جانا۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے رب کی یاد ہمیشہ اپنی زبان پر، اپنے دل پر جاری کر دی، بس، اور جو ہے اپنے دل میں بسا لیا، زبان پر جاری کر دیا، اور جس نے نماز کا اہتمام کیا وہ ہے کامیاب۔ تو میرا بیٹا، اے میری بیٹی، کامیابی یہ نہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کو بھول جاؤ، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی باقی نہیں رہنے والی، اس نے ختم ہو جانا ہے، یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اس آخرت کی تیاری کر جس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا کا نظام چلایا ہے، کہ تم اس دنیا میں زندگی اس طرح گزارو جس طرح نبی کے نے فرمایا، جس نے اللہ کا حکم ہے، جس طرح قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، جس طرح صحابہ اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کر کر چلے گئے، اپنے آپ کو کھپا گئے، اپنے آپ کو مار گئے، زندہ رہتے ہوئے بھی ایسے زندگی گزاری کہ ہر طرح کے لذتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، کہ آپ نفس کی غلامی اختیار نہ کیجئے، ایک رب کی غلامی میں آ جائیے، ایک نبی کی غلامی میں آ جائیے۔ نبی کی غلامی میں یہ ہے کہ جو نبی نے فرمایا، جو نبی نے کیا، نبی کی خوشی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، نبی کی خوشی ہے کہ تو نماز کا اہتمام کرو، لہذا اس کی فکر کرو، نبی کی خوشی ہے کہ تم صدقات بھی کرو، خیرات بھی کرو، رشتے ناتوں کو جوڑو، حسد نہ رکھو، بغض نہ کرو، کینہ نہ رکھو، تعلقات نہ توڑو، رشتہ داری کو خراب نہ کرو، خاندانوں میں جوڑ رہے،
اتفاق رہے، یہ نبی کی خوشی ہے، لہذا اس طرح زندگی گزارو، ہمیشہ آپ کی زبان پر ذکر رہے، ہمیشہ آپ کی زبان سے بھلائی کی باتیں ہوں، خیر کی باتیں ہوں، کبھی برائی نہ ہو، تو زندگی اس طرح گزارو، ڈرتے رہو اپنے رب سے، فکر کرتے رہو آخرت کی، موت کے لیے تیار رہو، کیا بنے گا اس تکلیف کا، ہر ایک کو اس تکلیف کا تنہائی کی صورت میں سامنا کرنا ہے، نہ خاندان کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹیاں کام آئیں گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ حکمران کام آئیں گے، رشتہ دار کام آئیں گے، پوری دنیا آپ کے کام نہیں آ سکتی، چاہے ساری دنیا اپنی پوری طاقت صرف کر دے تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ کے فرشتے نظر آئیں گے، تم ایک دن اکیلے ہو جاؤ گے، سامنے کھڑے تمہیں باپ بھی نظر آئے گا، بیوی بھی نظر آئے گی، بچے بھی نظر آئیں گے، قبیلہ بھی نظر آئے گا، رشتہ دار بھی نظر آئیں گے، لیکن سب کے سب بے بس ہوں گے، تم بچنا چاہو گے بچ نہ سکو گے، بھاگنا چاہو گے بھاگ نہ سکو گے، تمہیں اکیلا سامنا کرنا پڑے گا ان فرشتوں کا، اچھی زندگی گزاری ہوگی تو خوبصورت فرشتے ہوں گے، خوبصورت چہروں کے ساتھ، جنت کے جو ہے خوشبوؤں میں معطر لباسوں کے ساتھ بہترین استقبال ہوگا، ساتوں آسمانوں تک تیرے لیے مرحبا مرحبا کی صدائی ہوں گی، لہذا اس کے لیے تمہیں دنیا میں اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اس کی تیاری کرنی پڑے گی، اگر تم نے اس کی تیاری نہ کی تو یاد رکھ صرف 40 سال یا 60 سال یا 70 سالہ زندگی ہے، اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اب وہ دولتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، بنگلے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، فیکٹریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، زمینیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، تیرے بہترین لوکیشن والے پلاٹ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی بھی دولت، کوئی بھی خزانہ، کوئی بھی کام، رشتہ دار اور تیرے دوست تیرے کام نہ آ سکیں گے، تن تنہا تو آخرت کی طرف کوچ کرے گا، بے بس ہوگا، بے بس ہوگا، بے بسی کی تیری حالت ہوگی، لہذا اس کے لیے فکر کر لے، اللہ پاک نے بار بار موت کی فکر دلائی ہے، میرے نبی نے اس کی تیاری فرمائی ہے، میرے نبی نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپا دیا اور لوگوں کی اپنی امت کی فکر میں گزار دی، اور اللہ کے نبی کے اتنے احسانات، کم از کم اسی کا لاج رکھ لو، یہ اپنے بیٹیوں کو نصیحت کرو، یا اپنے بیٹوں کو نصیحت کرو، اور بیٹے بیٹیوں پر نصیحت تبھی ہوتی ہے جب خود بڑے عمل کرنے والے ہو، کم از کم باپ تو عمل کرے، ماں تو عمل کرے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام تو کرے، آج نہ باپ نماز پڑھتا ہے نہ ماں نماز پڑھتی ہے، سب کے دل دنیا کے لیے اٹکے ہوئے جڑے ہوئے ہیں، مسجدوں میں دل کس کے اڑ رہے ہیں، اٹک رہے ہیں، مسجدوں میں دل کس کے لگ رہے ہیں، میں نے جمعے کے دن بھی یہ بات بیان کی کہ اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے خوش نصیب 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ اٹکا رہے گا، اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑا رہے گا، ایک نماز پڑھی دوسری نماز کے لیے فکر، دوسری نماز پڑھی تیسری نماز کے لیے فکر، تیسری نماز پڑھی چوتھی نماز کے لیے فکر کہ کب آئے گی ظہر، کب آئے گی عصر، کب آئے گی مغرب، کب آئے گی عشاء، تو اس طرح ایک دوسری نمازوں کے لیے انتظار 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 انتظار، اور اسی حالت میں جوانی سے بڑھاپا آ گیا، وہ بڑھاپے سے موت آ گئی، تو یہ خوش نصیب ہے لوگ جن کے دل اللہ کی مسجدوں کے ساتھ اٹکے رہتے ہیں، ہمارے ہاں تو آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، فرض نماز پڑھ لو اور اللہ پر احسان کر دیا، لہٰذا اب بھاگ جاؤ، فرض نماز پڑھ لو اللہ پر احسان کر دیا، اب بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہم مر جائیں گے، ہمارا مال لٹ جائے گا، خزانے سے محروم ہو جائیں گے، دنیا ہماری گزر جائے گی، لہٰذا مسجد میں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، یہاں پر بیٹھنے سے ہمارا نقصان ہے، خسارہ، آج میرے آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، لہٰذا اس بات کو نکالو، اللہ کی یاد بساؤ، اللہ کی محبت میں زندگی گزارو، اللہ کا خوف آپ کے دلوں میں سرایت کر جائے، اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں اتر جائے، تو میرے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو پیشوا بنایا، یہدون بامرنا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، رہنمائی کیا تھی کہ ہم نے وحی کی ان کی طرف نیک کام کرنے کی تو انہوں نے وہ کیے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی انہوں نے وہ ادا کی، ایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنے کی انہوں نے وہ ادا کی، تو اے امت مسلمہ
तुम बताओ क्या नमाज पढ़ती हो? ए उम्मत मुस्लिमा तुम ये बताओ क्या ज़कात अदा करते हो? ए उम्मत मुस्लिमा तुम ये बताओ क्या भलाई वाले काम करते हो? खुद नेकी पर करना जरूरी है, दूसरों को नेकी का हुक्म करने के साथ साथ। तो ए उम्मत मुस्लिमा तुम ये बताओ, ए इंसानों तुम ये बताओ, ए खवातीन की जमात तुम ये बताओ, ए मर्दों की जमात तुम ये बताओ क्या तुम नेकी करते हो? ऐसी नेकी जिसमें इखलास हो, जिसमें तकवा हो, जिसमें आजिज़ी हो, जिसमें इंकिसारी हो, जिसमें रब की रज़ाअत हो, रब की खुशनुदगी हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कोई अमल हो, क्या तुम ये काम करते हो? अगर करते हो तो बहुत अच्छा, खुशी का बात है। अगर ये काम नहीं करते तो नामुरादी, नाकामी और बहुत ही ज्यादा गम की बात है। लिहाजा अपने आप को इस काम में अभी भी हर जिंदा के लिए अल्लाह ने वक़्त दिया है। अपने आप को झंझोड़ लो और अपने आप को अल्लाह की याद में लगा दो, खपा दो। आज दुनिया का खपना आखिरत के लिए राहत है, आखिरत का सुकून है, आखिरत के लिए बशारतें हैं। आज दुनिया का खपना आखिरत में उरूज है, आखिरत में तरक्की है, आखिरत में जो है बेहतरीन इस्तकबाल है, बेहतरीन मस्कनत है, नूर के मिंबर है। अल्लाह पाक ने बहुत कुछ तैयार कर रखा है। लिहाजा आज अपने आप को खपा दो कल की राहत के लिए, और कल की राहत हमेशा की राहत है। आज की राहत आरजी राहत है, ये हमेशा नहीं रहने वाली। हर एक को वक्त लगा हुआ है। जवान समझता है या अल्लाह मैं हमेशा जवान हो, बुढ़ापा आए ना, ताकत हमेशा रहे, सेहत हमेशा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेहत को बीमारी खा जाएगी, जवानी को बुढ़ापा खा जाएगा और जिंदगी को मौत खा जाएगी। ये हकीकत है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। यहाँ तक के तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बीमारी का भी मौका नहीं मिलता, बुढ़ापे का भी मौका नहीं मिलता। पता चलता है रात को सोया, मालूम होता है सुबह को निकला, लेकिन वापस लौट कर ना आया। सोया, ऊपर जाग ना सका, मौत ने उसको अपना लुकमा बना लिया, मौत उसको निगल गई। हालांकि अच्छा भला हंसता मुस्कुराता, खाता पीता, चलता चलाता घर से निकला था। क्या हो गया कि मर गया? क्या वजह बनी? क्यों मर गया? किसने इसकी जान ले ली? किसने इसको मौत दे दी? सबके जहनों में ये बात, एतराजात धरे के धरे रह गए। और जब देखा रात को सोया, सुबह उठ ना सका। अच्छा भला तो था, मजलिस में बैठा था, गपशप लगी थी, हाल अहवाल हुए थे, इधर उधर की बातें हुई थी, इसको हो क्या गया? अच्छा भला चलता फिरता इंसान था, ये सुबह कैसे मर गया? उठ क्यों ना सका? ये बातें, ये ख्यालात दिल में धरे के धरे रह गए। तो अल्लाह का हुक्म जब आता है, दुनिया की कोई ताकत किसी को बचा नहीं सकती। लिहाजा नमाज का एहतमाम करना। नमाज के अंदर मेरे नबी की राहत है, मेरे नबी का सुकून है, मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। अस्सलातु इमादुद्दीन, दीन का सुतून है। बगैर सुतून के आपकी इमारतें ठहर नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह बगैर नमाज के आपका दीन अधूरा है, बगैर नमाज के आपका दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा औरतें भी नमाज का एहतमाम करें, जवान अपनी नमाज का एहतमाम करें, बूढ़े भी नमाजों का एहतमाम करें। अपने घरों में मुसल्लों को बिछा लें, औरतें अपने घरों में अज़ान के फौरन बाद नमाज का एहतमाम करें, ताकि उन्हें भी इस तरह सवाब मिल जाए जिस तरह बाद जमात मसाजिद में नमाज पढ़ने का अजर और सवाब मर्दों को मिला करता है। इस तरह औरतें अगर ये चाहती हैं कि हमें भी जमात की नमाज का सवाब मिल जाए, तो अजान हो जाने के फौरन बाद नमाज की तैयारी में लग जाए और नमाज का एहतमाम करे। और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन तो एक मोमिन एक काफिर के दरमियान फर्क ही नमाज को समझा करते थे। फरमाया कि जो नमाज पढ़ता है वो मोमिन है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो सोचे और करे, क्या मैं मोमिन हूं या काफिर हूं? अब वो कहेगा मैं तो मोमिन हूं, फिर वो गरीबान में झांके, क्या मैं नमाज पढ़ता हूं? अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, समझ लो वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। अब घराने के बाकिया लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो गौर करें, एक काफिर के साथ खाना खाना पसंद करेंगे, एक काफिर के साथ बैठना पसंद करेंगे, एक काफिर के साथ दोस्ती लगाना पसंद करेंगे, एक काफिर से मोहब्बत करना पसंद करेंगे? हरगिज़ नहीं। तो आप देखो कहीं आपका बेटा बेनमाजी तो नहीं, आप देखो कहीं आपकी बेटी बेनमाजी तो नहीं, आप देखें कहीं आपके घराने के लोग बेनमाजी तो नहीं। अगर घराने के 2 अफराद, 4 अफराद या सारा घराना बेनमाजी है और एक नमाजी है, तो वो कैसे उनके साथ बैठकर खाना खा सकता है? वो कैसे उनके साथ बैठकर गपशप लगा सकता है? वो कैसे उनके हाथों के निवाले अपने हलक से नीचे उतार सकता है?
تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کو سمجھا کرتے تھے کہ جس نے نماز پڑھی وہ مومن ہے، مومن ہونے کی گواہی دو، اور جس نے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہے، اس کی کفر کی گواہی دو۔ لہذا ہم اپنے آپ کو پکا مومن بنا لے، پکا مسلم بنا لے، پکا ایمان والا بنا لے، ہمارا ایمان کمزور نہ رہے تو اللہ رب العزت فرما رہے اقام الصلاۃ، نماز ادا کرو، ایتاء الزکاۃ، اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالو، زکات ادا کرو، وکانوا لنا عابدین، یہ کام پیغمبروں نے کیے، اللہ کے نبیوں نے کیے، اور وہ سب کے سب عبادت کرنے والے تھے۔ کس کی؟ ایک اللہ کے، نہ اس کی ذات میں شرکت، نہ اس کے افعال میں شرکت، نہ اس کے جو ہے صفات میں شرکت وہ برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو منع کیا کرتے تھے، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے۔ اب اللہ پاک نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی، اسحاق علیہ السلام کو نبوت دی، یعقوب علیہ السلام کو نبوت دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں آپ کا ایک بھتیجا تھا جس کو لوط کہا جاتا ہے۔ جہاں بیوی سارا تھی تو بھتیجا بھی تھا لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تشکیل میرے اللہ نے بستی صدوم کی طرف فرمائی۔ یہ بستی صدوم ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس بستی صدوم کے ارد گرد چھوٹی موٹی بہت ساری بستیاں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت اس قوم کی طرف ہوئی، صدوم قبیلے والوں کی طرف۔ بہت بڑا یہ علاقہ تھا، یہ بہت برے کام کیا کرتے تھے، گندے کام کیا کرتے تھے، غلیظ کام کیا کرتے تھے، مردوں کے ساتھ شہوت رانی کے جو ہے پورا کیا کرتے تھے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، لوط علیہ السلام کی قوم فحش کام کیا کرتے تھے، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، وہ ایسے کام کیا کرتے تھے جو کام جہان والوں میں سے اس سے پہلے کسی نے نہ کیے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کیا کرتے تھے۔ میرے رب کو غضب آیا، میرے رب کو غصہ آیا، میرا رب جو ہے میرے رب نے ان سے انتقام لیا۔ کیسے انتقام لیا؟ لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر قوم نہ سمجھی، منع کرنے پر قوم نہ رکی، باز نہ آئی۔ نہ وہ قوم بوڑھوں کو چھوڑتی تھی، نہ جوانوں کو چھوڑتی تھی، نہ بچوں کو چھوڑتی تھی، اور اس طرح اپنے چہروں کو گندا کیا کرتی تھی، ناپاک کام کر کر، غلیظ کام کر کر۔ جب یہ قوم نہ سمجھی، میرا رب کا غصہ آیا، غضبناک ہوئے، پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ کیا عذاب نازل کیا؟ میرے رب نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا، آنکھوں کو مٹا ڈالا۔ اب اندھے ہو گئے، اب کسی کو کیا پتا پتھر کہاں سے آ رہا ہے، کسی کو کیا پتا بھاگ کر کہاں جاؤ، اندھے ہو گئے، اچانک پتہ ہی نہ چلا، آنکھوں کو مسخ کر دیا گیا، یوں محسوس ہوتا جیسے کبھی یہاں پر آنکھیں نہ تھی، ان کو مٹا دیا گیا۔ میرے رب نے یہ حالت ان کی، اور پھر اس کے بعد نوکیلے پتھر آسمان سے برسے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک خوفناک چیخ ماری جس نے کلیجوں کو پھاڑ دیا۔ پھر اس کے بعد میرے رب نے عالیہا سافلہا وانکرنا علیہم حجارہ، میرے رب نے قرآن میں فرمایا ان کی بستی کو اٹھایا، نیچے والا حصہ اوپر کر دیا، اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، اور پھر آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ میرے رب نے ایسے عذاب اس قوم پر نازل کیے، کس بنا پر کہ یہ لوگ بدفعلی کیا کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی پورے کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کا ایک کام اور بھی تھا، ایک نہیں بلکہ کئی کام، کبوتر بھی اڑایا کرتے تھے، مستیاں کرتے تھے، تھوکا کرتے تھے ایک دوسرے پر، اور پھر یہ ایسا بھی کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہوا کا خروج کرتے، اور ہوا کا خروج کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے کہ آواز کس کی زیادہ ہے۔ تو اس طرح بے ڈھنگے کام جو اخلاق سے گرے ہوئے تھے، یہ کام یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان پر یہ عذاب نازل کیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار عذاب اس قوم پر نازل کیے، عبرت کا نشان بنا ڈالا اس قوم کو۔ آج آپ دیکھیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ساری قوم غور کرے، کیا یہ کام آج اس دنیا میں نہیں ہو رہے؟ کیا یہ کام آج ہمارے محلے میں ارد گرد نہیں ہو رہے؟ ہماری بستیوں میں نہیں ہو رہے؟ کون سے کام ایسے تھے؟ پہلی قوم شراب پیتی تھی، عذاب آ گیا۔ پہلی قوم لوتی کام کرتی تھی، عذاب آ گیا۔ پہلی قوم قتل و غارت کرتی تھی،
عذاب آ گیا. پہلی قوم نبیوں کی تکذیب کیا کرتی تھی, شرک پر جمی رہا کرتی تھی, عذاب آ گیا. آج آپ دیکھیں گے گزشتہ تمام پیغمبروں نے جتنی برائیوں سے روکا, ساری کی ساری برائیاں اس امت میں جمع ہو گئی. اس امت کا اندر کیا قتل و غارت نہیں ہو رہا؟ کیا اس امت کے اندر اولاد اپنے والدین کی گردنوں کو ذبح نہیں کر رہے؟ کیا اس امت کے اندر لوگ شراب نہیں پیتے؟ کیا اس امت کے اندر لوگ سود نہیں کھاتے؟ کیا اس امت کے اندر لوگ شرک نہیں کرتے؟ کیا اس امت کے لوگ اس زمانے کے اندر نمازوں کو نہیں چھوڑتے؟ کیا اس امت کے لوگ اس زمانے کے اندر جھگڑے نہیں کرتے, قتل و غارت نہیں کرتے, اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ کبھی حدیث کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے, کبھی قرآن کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے, کبھی نبی کے آخری نبی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کہ آگے بھی نبوت کے سلسلہ جاری کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے, کہیں آخرت کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے. اب زنابی کے بھی جگہ جگہ اڈے کھل گئے اور جگہ جگہ بے حیائی ہو رہی. یہ سارے جرائم, سارے برائیاں اس امت کے اندر جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ قوم, یہ امت, یہ بندر کیوں نہیں بن رہی, یہ خنزیر کیوں نہیں بن رہی, ان پر پتھر کیوں نہیں برس رہے, ان پر چیخ کیوں نہیں آ رہی, ان کی بستیوں کو آسمانوں پر اٹھا کر پھینکا کیوں نہیں جا رہا, یہ تیز ہوائیں کیوں نہیں آ رہی, یہ کس طرح ان کو اللہ ہلاک نہیں کر رہا؟ یہ تمہارے نبی کی دعا ہے, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر اور دعاؤں پر کہ کیسی قربانیاں دے کر اس دھرتی پر زندگی گزار کر چلے گئے. ہمارے لیے تڑپے, ہماری ہی فکر کی کہ کس طرح ہماری بخشش ہو جائے, ہم نجات پا جائے, جنت میں جانے والے بن جائے, اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے. کتنی محنت اور مشقت اٹھائی ہے, کتنے غم اٹھائے ہیں میرے آپ کے نبی نے. آج میں ان کی سنتوں کو تار تار کر دوں, توڑ ڈالو اور ان کا قلعہ کما کر ڈالو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پس پشت پر ڈالو, دین سے دور ہو جاؤ تو مجھ سے بڑا بدبخت, مجھ سے زیادہ احسان فرماؤ فراموش کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے اللہ نے فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ, لوط علیہ السلام کو ہم نے دیا حکمن, حکم سے مراد نبوت ہے. اللہ رب العزت کے احکامات ہیں, وعلما, اور شان کے مطابق جتنا علم دینا تھا اللہ پاک نے وہ دیا. تو علم دیا, حکم دیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ, اور ہم نے اس کو نجات دی, من القریۃ التي, یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, کافروں کے ساتھ رہنے والی تھی. آپ کی 2 بیٹیاں تھی, وہ مومن ہو چکی تھی. اللہ پاک نے آپ کی بیٹیوں کو اور آپ کو اس عذاب سے حفاظت فرمائی. التي كانت تعمل الخبائث, جو عذاب آیا گندے لوگوں پر, برے لوگوں پر, غلیظ لوگوں پر. انہم کانوا قوم سوء فاسقین, بے شک وہ قوم یعنی لوط علیہ السلام کے قوم نافرمان تھے, برے کام کیا کرتے تھی. دوسری طرف کہ لوط علیہ السلام وادخلناہ, ہم نے اسے داخل کیا, فی رحمتنا, اپنے رحمت میں, انہ من الصالحین,